عالم اسلام کے اندر بہت سی ہستیاں بلکہ بے انتہا بلکہ بے بہا ایسی شخصیات ہیں جن کو کہ ہمیں اپنی ہیرو ورشپ کے اندر اپنے بچوں کے سامنے رکھنا چاہیے. ایک ہمارا جو انٹینشن ہے, ہماری نیت ہے, وہ یہ کہ اپنی نئی نسل کو ہم اپنے ہیروز سے متعارف کروائیں. آج ذکر کریں گے امام علی کرم اللہ کا. خلیفہ تو ہے, چوتھے خلیفہ ہیں, ابو الحسن ان کا لقب ہے. ہجرت کے وقت 23 سال کی قریباً ان کی عمر ہے. خانہ کعبہ میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے ہاں یہ پیدا ہوئے. دارالحکومت مدینہ سے کوفہ لے کے گئے, یہ بھی ان کی بڑی بات ہے. اور لیکن چند واقعات ہیں جو کہ ان کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں پہلے آپ کو خوش آمدید کرنا, السلام علیکم. لیکن آپ کو چند واقعات سامنے رکھتا ہوں, پھر دیکھیے گا کہ ان سے آگے ہٹ کے ہم کہاں جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گئے تو بستر پہ ان کو چھوڑ کے گئے, وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. پھر ہم حضرت سلمان فارسی نے جو مشورہ دیا تھا خندق میں کھودنے کا, وہاں پہ جو آپ کی جنگ ہے حضرت عمر بن عبدو سے, عمر بن عبدو سے, وہ پہلوان جو تھا اس سے وہ بڑی مشہور ہے. مسجد کوفہ میں آپ جو کی روٹی کھا رہے تھے تو وہاں پہ جو ایک سائل آیا, اس کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا مشہور ہوا ساتھ کہ اس نے کہا کہ یہ خلیفہ وقت تو ہے لیکن دیکھیے یہ پانی میں ڈبو کے روٹی کھا رہا ہے. لیکن مسجد کوفہ کے 50 اور واقعات بھی ہیں, وہ ہم مسجد کوفہ کی کبھی ذکر نہیں کرتے اور میری سمجھ میں یہ بالکل نہیں آتا. شہادت علی بھی امام کی کوفہ کی مسجد میں ہوئی. وہ ایک واقعہ جو کہ قاضی کا ہم ہمیشہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ذرا چوری ہوگی اور آپ گئے. میں اس واقعے کو پڑھ کے ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ امام علی کرم اللہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں قاضی رہے, چیف جسٹس رہے, لیکن چیف جسٹس کو یہ نہیں پتا تھا کہ قاضی کے پاس جانا ہے تو ثبوت کیا لے کے جانے ہیں. میں ادب سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میں سوال صرف اٹھانا چاہ رہا ہوں. خیبر کا واقعہ دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سے جس کو محبت ہوگی اور جو اللہ سے محبت کرے گا. لیکن سب سے بڑی بات مجھے امام علی کرم اللہ کی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ لگتی ہے کہ وہ علی جو فاطمہ کا شوہر ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے, بھائی ہے, اور جب بھی آپ درود پڑھیں گے تو ان کی اولاد پہ ہی پڑھیں گے اور اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. امام علی کے کردار کو ان چند واقعات سے نکل کے اور بڑھ کے اگر دیکھنا ہو تو کیا سے دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. تو مولا کائنات پر تو کون بات کر سکتا ہے اور کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے. دیکھیے ایک پوری کی پوری جو تھی اپنے پوائنٹرز تو آپ نے بتا دی آپ کی شخصیت کے حوالے سے. مولا کائنات جو ہے نا جی, آپ یہ دیکھیے کہ چند ایک ایسے امتیازات آپ کی شخصیت کو حاصل ہیں, چند ایک نہیں, یعنی تمام امتیازات اصلی طور پہ اگر ہم بغیر کسی اپنا لیت و لال کے بات کریں تو تمام امتیازات کا بعد از رسول اصل منبع حضرت مولا علی کی ذات پاک ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور وہ اپنا غدیر خم سے لے کر خیبر اور پھر حنین اور پھر تبوک تک کے تمام معاملات اور پھر احد اور بدر تک کے تمام معاملات اس پر شاہد ہیں. اور پھر آگے جو ہے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا میسیج اور پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے, وہ میسیج, وہ پیغام, اس کا وہ کرکس کن ہستیوں اور کن شخصیات کے ذریعے وہ آگے منتقل ہوا. جب عرب کے جو لوگ تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے, تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل کر کے آپ کو تسلی دی. اب دیکھیے ہمارے ہاں ایک لوگ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ سورۃ الکوثر کا مصداق ہمارے مفسرین نے بھی کیا, صرف جناب سیدہ فاطمہ الزہراء کو ذرا زیادہ ذکر کر دیتے ہیں. کیا نقطہ نکالا ہے. اچھا, اب رازی نے بھی کیا اور قرطبی نے, بہت ساروں نے کیا, خازن نے, سب نے لکھا. تو اللہ کے بندوں وہ اختصاص حضرت سیدہ مریم کے ساتھ تھا, جو ادھر سے جناب سیدہ سے حضور علیہ السلام کی آل چلے گی, اور حضور نے فرمایا کہ ہر کی آل اس کے بیٹے سے چلتی ہے, میری فاطمہ سے چلے گی. اس آل کے چلانے میں سیدہ اور مولا کائنات ہے. گویا کہ جو فیض محمدی بطریق صلب اور صلبی اپنا فیوزات محمدی چلنے تھے وہ مولا علی اور جناب سیدہ اس کے وارث تھے. اور اگر آپ 1 منٹ دیں تو میں تھوڑا اوپر سے بات لاؤں. حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا کہ علی اور میں ایک درخت سے ہیں, یا علی اور میں ایک نور سے ہیں, علی و منی من شجر واحد من نور واحد, اس طرح کے بہت سارے الفاظ. اچھا, اب اوپر سے بات چل رہی ہے سر, چلتے چلتے وہ نور واحد جڑا رہا, نور واحد کہا, جڑا رہا. کہاں سے؟ صلب آدم سے لے کے صلب عبد المطلب تک وہ نور جڑا ہوا پشت در پشت منتقل ہوتا رہا. لیکن آگے منشیت الہی یہ ہے کہ اس کو توڑ دیا, اور دو رسالت جناب عبداللہ میں
اور ادھر جناب ابو طالب میں آ گیا، اور اللہ سے یہ جدائی جو پہلے اتنا عرصہ جوڑ کے رکھا زیادہ وقت برداشت بھی نہیں ہوئی، ادھر پھر مولا علی میں رہا، اور ادھر حضور سے جناب سیدہ میں منتقل ہوا، اور ان کے نکاح سے پھر حسن اور حسین میں وہ صلح پھر اکٹھا ہو گیا جو آدم سے اللہ نے چلایا تھا۔ اور حضرت علی وہ واحد ذات ہیں کہ جن کے بارے میں 3 نوعیت کی روایات ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت، آپ نے سنا ہوا۔ روایت کی دوسری اقسام ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، منافق اور ایماندار اچھا سر، ایک میں چہرے کی تخصیص، ایک میں چہرے کی تخصیص نہیں، مطلق دیکھنا عبادت۔ اب سر آپ اس دور میں ہیں کہ نہ آپ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مطلق پشت کو دیکھ سکتے ہیں جاتے ہوئے، نہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے تیسرا دروازہ کھول دیا کہ ذکر عبادت، گویا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی اس فیض سے محروم کیا نہیں۔ خوبصورت بات کی حضرت ادب سے کر حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کو جس نے مارا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مارنے والا جو بدبخت ہے، 2 امتی میرے بدبخت ہوں گے، اور دوسرا جو ہوگا جس نے کہ امام علی کی داڑھی کو سرخ کرنا ہے۔ امام کی شخصیت کا احاطہ ایک آج کا امام کیسا کرتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت آپ نے جو یہ جو آخری جملہ استعمال کیا ہے نا، میں اسی کو لے کر آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی شخصیت کے متعلق بات کرتے ہیں تو ایک وہ ہوتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے بار بار سنا ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے نا وہ بھی ضروری ہے۔ نماز بھی 700 دفعہ ہے، وہ جو پرائمری اسکول کے بچے ہیں ان کو بالکل نہیں پتہ نا، تو وہ بھی ضروری ہے، اس کو ریمائنڈ کریں۔ لیکن جو یونیورسٹی کے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ کریں کہ 4-5 پرسپیکٹیوز کو لے کر ڈسکس کریں۔ پہلا، ہم تاریخ کو جو پڑھی ہوئی ہے اس کو بیٹھ کر جو دہرائیں، ریپیٹ کرتے رہیں، ڈزنٹ میٹر، دیٹس فائن، اٹس اوکے۔ لیکن اگلے مرحلے میں جا کر کیا کریں، جو پرائمرلی ہمارا گول ہونا چاہیے وہ تجزیہ ہے، انالیسز ہیں، کہ میں بیٹھ کر اس زمانے کا انالیسز کروں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کا انالیسز کروں، اور آج کے زمانے میں اپنے جوانوں کو بتاؤں کہ آج کے زمانے میں اگر سیرت علی پر چلنا چاہتے ہو تو یہ پرسپیکٹیو وہ ہے جو میں انالیسز کے طور پر دے رہا ہوں، کتابیں نہیں ملے گا۔ اب میں آپ کو ایک نئی چیز دینے لگا ہوں آج کے زمانے کے حساب سے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کے متعلق تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، 85 مرتبہ خیبر کے اندر، خندق کے اندر عمرو ابن عبد ود کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی ہے، مولا کائنات کی شجاعت۔ لیکن ایک نقطہ آج کے حوالے سے پوری قوم کو بیان کرنے لگا ہوں 11 رمضان 2022 کے اندر بیٹھ کر۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شجاعت وہ ہے جو اسلام کو بچانے کے لیے مصیبتیں برداشت کرنے کے صبر کے ساتھ ہیں۔ تمام تر شجاعت کے باوجود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب دیکھا ہے کہ یہاں پر اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے، محنت رسول اللہ ضائع ہو سکتی ہیں، تو کیا کیا ہے؟ اسی مولا کائنات علی بن ابی طالب نے وہ صبر دکھایا ہے کہ جیسے لگ رہا تھا وہ یہودی کی ایک مثال ملتی، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ کہا یہ فاتح خیبر علی ہے؟ کہا یہ قاتل مرہب و انتر علی کا؟ ہاں۔ کہا میں علی کے اسلام کے لیے خلوص پر قربان، کہ جو ایسے پرٹینڈ کر رہا ہے کہ جیسے شجاعت علی علیہ السلام کے قریب سے میں نے گزری ہو، حالانکہ وہی، اور بعد میں بھی مولا نے ثابت کیا ہے، بعد کے واقعات ایسے تھے کہ جہاں پر مولا نے کہا میں وہی علی ہوں، میری بازو کمزور نہیں ہوئی، یہ ذوالفقار وہی ذوالفقار ہے۔ بیچ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے شجاعت کا کون سا پہلو دکھایا ہے؟ صبر کا۔ صبر کا۔ آج کے زمانے میں بھی بعض چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں غصہ آ رہا ہے، لیکن میرے بھائی شجاعت علی یہ ہے کہ صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، یہ تاکہ ملک بھی بچے، ریاست بھی بچے۔ امام کی جو ریاست گری لفظ استعمال کر سکتا ہوں، سیاست کا کیونکہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ریاست اتنے مسائل میں چلانے کے جو آداب تھے اس کے اوپر کچھ فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ایک کتاب میرے ذہن میں آ رہی ہے، ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کی میں نے پڑھی تھی، کہ علی تنہا است، بہت خوب کتاب۔ اس کے اندر انہوں نے ایک نقطہ بار بار اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں جو علامہ صاحب نے بات فرمائی اس کو انڈورس کر کے اس پر تھوڑا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو جوڑ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اتنا متحرک، اتنا پروگریسو انسان، اتنا خاموش اور اتنا مطلب بے ضرر بن کے کیسے چلتا رہا اتنے طویل عرصے تک؟ یعنی ایسا بندہ
جو کہ کبھی کوئی شے ایسی نہیں ہوتی اس کی مطلب برداشت کرنے والی ہوتی وہ برداشت کرتا، اور وہ صبر و تحمل کا یہ اعلیٰ معیار. تو اس پر انہوں نے بتایا کہ شخصیت، وہ اصل میں بات کر رہے تھے کہ شخصیت کو جانچنے کے جو اعلیٰ معیارات ہیں ان میں سے یہ معیار ہے کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو، اس کے باوجود آپ اجتماعی مفاد کے پیش نظر سکوت یا خاموشی یا صبر اختیار کریں. ایک جملہ کہوں گا، جس کو اپنے حق پر ہونے کا ایبسولوٹ یقین ہو اور وہ خاموشی اختیار کرے. کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. وہ پوچھا نا اقدس، یہ امام علی ہیں، یہ تو مطلب کمزور سے انسان بیٹھے ہیں، ایک سادہ سے انسان بیٹھے ہیں اور زمین پہ بیٹھے ہیں. تو امام علی کرم اللہ نے امامہ پہنا اور کہا کہ میں اتنا ہی کمزور ہوں، لیکن یہ شجاعت جو ہے، یہ طاقت جو ہے، جب اللہ مجھے دیتا ہے تو فتح خیبر کو میں تب کرتا ہوں.